ایک گھنے جنگل میں سونو چیڑا اپنی ماں ڈولی کبوتر کے ساتھ رہتا تھا۔ ڈولی کبوتر اس کی شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن سونو چیڑا اپنی دوست پنکی کبوتر سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ڈولی کبوتر پنکی چڑیا کی شدید مخالف تھی۔ ایک دن سونو کبوتر اپنی ماں کی مرضی کے خلاف پنکی کبوتر سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا۔ ارے ماں، یہ تمہاری بہو ہے، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس چلاک لومڑی سے ہرگز شادی نہیں کرنا، اور تم اس کو اس گھر میں لے کر آ گئے ہو۔ ارے ماں، میں نے اب اس سے شادی کر لی ہے۔ یہ چلاک لومڑی ہرگز اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ لے جا اس منحوس شکل والی کو اس گھر سے۔ میں اس کو ہرگز اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ڈولی کبوتر پنکی چڑیا کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ سونو چیڑا مشکل سے اپنی بیوی کو بچاتا ہے۔ ڈولی کبوتر ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سونو کبوتر اور پنکی چڑیا بھی اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر سونو چیڑا پنکی کبوتر کو سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابھی نیا نیا ہے، ماں یہ سب سلوک تمہارے ساتھ کرے گی، تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد رات کو سونو چیڑا ڈولی کبوتر کے پاس آتا ہے۔ دیکھو ماں، میں نے تو اب اسے شادی کر لی ہے، اب تمہیں اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ اس کو اس گھر سے جلدی دفن کر دے۔ میں اس کی شکل نہیں برداشت کر سکتی۔ ماں، اگر تم ایسا کرو گی تو میں بھی پنکی چڑیا کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا، اور پھر تم میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گی۔ اس کے بعد سونو چیڑا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر ڈولی کبوتر ڈر جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے اوپر سے تو اپنی بہو کو قبول کر لیتی ہے، لیکن وہ دل سے ابھی بھی اپنی بہو کو قبول نہیں کر پاتی۔ اگلے دن سونو چیڑا اور پنکی کبوتر کچن میں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈولی کبوتر ان کے پاس آتی ہے اور سونو چیڑے سے کہتی ہے کہ دیکھ بیٹا، میں نے رات کو بہت سوچا اور تیری ہی خاطر میں اس کو قبول کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے تیری خوشی عزیز ہے۔ ٹھیک ہے ماں، مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو شکایت کا ہرگز موقع نہیں دے گی۔ اس کے بعد سونو چیڑا اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور پیچھے سے ڈولی کبوتر اپنی بہو کو گھر سے نکالنے کے لیے پلاننگ شروع کر دیتی ہے۔ اگلے دن پنکی کبوتر اپنے میاں کے کپڑے استری کر رہی ہوتی ہے۔ ڈولی کبوتر اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر کے اسے چھین لے گی؟ اگر میں نے تجھے اس گھر سے نہ باہر نکال دیا تو میرا نام بھی ڈولی کبوتر نہیں۔ ارے ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سونو کی بیوی ہوں، آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتی۔ ارے کل موہی، تو زبان چلاتی ہے میرے سامنے، تیری اتنی اوقات؟ اس کے بعد ڈولی کبوتر گرم استری سے پنکی چڑیا کو جلا دیتی ہے۔ پنکی چڑیا درد سے رونے لگتی ہے۔ شام کو سونو چیڑا اپنے کام سے واپس گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ بس میں آپ کے کپڑے استری کر رہی تھی، وہ غلطی سے بس میرا ہاتھ جل گیا۔ ارے اپنا خیال رکھا کرو، کن خیالوں میں تم گم تھی، تم اپنا ہاتھ جلا بیٹھی۔ بس چھوڑے، میں آپ کو کھانا لا کر دیتی ہوں۔ دونوں کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ڈولی کبوتر پنکی چڑیا پر بہت سارے ظلم کرتی رہی۔ پنکی چڑیا بہت ہی معصوم تھی اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنی ساس کے ظلم سہتی رہی۔ ایک دن پنکی چڑیا کپڑے دھو رہی تھی۔ ڈولی کبوتر اس کے پاس آئی۔ اے لڑکی، اچھے سے کپڑے دھونا، ایک داغ بھی اگر مجھے نظر آیا نا تو میں نے تمہارا قیمہ بنا دینا ہے۔ جی ماں، میں خیال رکھوں گی۔ ڈولی کبوتر وہاں پر پڑے ہوئے سرف کے پیکٹ کو دیکھتی ہے تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ وہاں سے سرف اٹھا کر لے جاتی ہے۔ شام کو جب سونو چیڑا واپس گھر آتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے جواب دیتی ہے کہ میں نے شاید کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا جس سے مجھے الٹیاں شروع ہو گئی۔ آخر تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ کبھی تم اپنا ہاتھ جلا بیٹھتی ہو اور کبھی تم الٹا سیدھا کھا کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہو۔ پنکی چڑیا بہانہ کر کے اس کو ٹال دیتی ہے۔ اگلے دن اس کی ساس ڈولی کبوتر بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ساس اپنی بہو کو جلا دیتی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہی ڈولی کبوتر کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اور وہ تہیہ کر لیتی ہے کہ آج تو پنکی چڑیا کو مار کر ہی دم لے گی۔ وہ جلدی سے کچن میں جاتی ہے جہاں پر پنکی چڑیا کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ کچن کا دروازہ بند کر کے پنکی چڑیا کو آگ لگا دیتی ہے اور خود جلدی سے باہر نکل آتی ہے۔ پنکی چڑیا پیچھے سے تڑپ تڑپ کر جل کر جان دے دیتی ہے۔ سونو کبوتر اپنی بیوی کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی بہو کو کھو دیا، میری راج دلاری بہو، یہ کیا ہو گیا؟ میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ اور اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے۔ اس کا بیٹا اپنی جان سے پیاری بیوی کی موت کی وجہ سے گمسم ہو کر رہ جاتا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتا ہے۔
اپنے بیٹے کی اتنی اندھوناک موت کی وجہ سے ڈولی چڑیا پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈولی کبوتر ہر روز جنگل کا چکر لگاتی اور چلا چلا کر کہتی کہ میں وہ ڈائن ہوں جس نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، میں اپنے بیٹے کی خوشیاں نگل گئی،